الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمددكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا إليه يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک پنکھا بند کر دینا واجب الاحترام قابل سب تکریم بزرگان محترم رمضان اب بقرعید قریب ہے ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں کو بار بار یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھوا کر اور ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی دلوا کر اللہ پیغام دینا چاہتا ہے بندے کو سمجھدار انسان وہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال لے ورنہ یاد رکھے آئے دن خبریں تو بہت آئی ہیں ہمارے سامنے بہت سو کے جنازے ان ہاتھوں نے اٹھائے ہوں گے بہت سے یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی آنکھوں نے آنسو بہائے ہوں گے بہت سے وہ فرد ہوں گے جن کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں پھوڑی ہوگی اور بہت سے وہ ہوں گے کہ جس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہوں گے اپنے گھر کے بہترین دلارے کو قبرستان میں لے جا کر قبر میں اتار کر فرد جب فون پر روتا ہے بلبلاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں کہنے والا کہتا ہے کئی گھر تو ایسے نظر آئے کہ جن گھروں کے اندر ایک نہیں دو نہیں شوہر بھی گیا بیوی بھی گئی بچے بھی گئے فرد یعنی پورا کا پورا گھر خالی ہو گیا تڑپ گیا ماتم مچا انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کب جھٹکا آ جائے کب کھینچ لے اللہ کب بلا لے اس سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے دو بات سمجھنا ضروری ہے ایک تو ہے زندگی کو بدلنا ایک ہے حالات کو سمجھنا اب اللہ رب العزت ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں رمضان کا مہینہ آیا رمضان کے اندر پیغام اب بقرعید یعنی ذی الحجہ کا مہینہ آیا یہاں ایک پیغام ہے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے
اپنے صاحبزادے کو صرف قربان اس لیے کیا تھا؟ کیا ان کا لال نہیں تھا؟ کیا ان کا بیٹا نہیں تھا؟ ان کے دل کا دلارا نہیں تھا؟ کیا ان کے دل کے اندر کوئی محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ کیا باپ ہوگا کہ اللہ نے کہا کہ قربان کرو ابراہیم تو اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام پر چھری لے کر بیٹھ گیا قربانی کی؟ بتلایا تو نہیں تھا نا کہ چھری پھرنے والی نہیں ہے؟ اللہ نے بتلایا تھا، اعلان کیا تھا کہ ابراہیم تو چھری پھیرے گا، تیری چھری پھرنے والی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نہیں تھا، لیکن اس جگر پر قربان جائیے اور ابراہیم کے نام لیواؤ، ذرا اس ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر قربان جائیے، صرف بیٹے کو قربان کر۔ وہ آئی نا ایک عورت، واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، سن رہے ہو؟ غور سے سن رہے ہو؟ یہ جمعہ کا دن تو ایسے ہی ماشاءاللہ ہمارا سونے کا دن ہوتا ہے، مسجد میں صرف سونے کے لیے آتے اور اللہ کا احسان ہے اب تو اے سی لگ گئی۔ پہلے تو حال یہ تھا اے سی بھی نہیں تھی، سخت گرمی کے اندر آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا، چھوٹی سی مسجد ہوگی نا، چھوٹی مسجد میں یوں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہا اور پسینہ ٹپ ٹپ بہ رہا، لیکن نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں، ایسی نماز میں مست ہوا کرتے تھے، وہ ایسے اللہ سے لو لگایا کرتے تھے، ارے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اب تو اے سی میں بیٹھ کر بھی اللہ یاد نہیں آتا، کہاں گئی وہ زندگی؟ ارے کہاں؟ ذرا کنگھا اپنے گریبان کو ذرا جھانک کر دیکھو نا، کہاں چلے گئے؟ عیاشی عام ہو گئی، غیبت، چغلی، حسد، میں ہر جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج پھر یہ بات یاد ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مسلمان تو کہاں سو رہا ہے؟ تیری زندگی کیا اسی لیے بنی تھی؟ جتنا مسلمانوں میں دشمنیاں عام ہے نا، کوئی اور جگہ نہیں ہے، خالی ایک علاقے کے اندر۔ اللہ کرے کہ میرا پیغام گھر گھر پہنچے، میں لوگوں کو جا جا کر کہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب مسجد میں بیان کرنے کے بجائے گھر گھر جا کر گریبان کو پکڑوں اور کہوں کہ غیبت سے بچ بھائی، چغلی سے بچ بھائی، چغلی حسد سے بچ، اپنے چچا ماما کی نانا کی لڑائی سے بچ۔ کیا ہو گیا؟ اب بھائی بھائی کی نہیں بنتی، مسجد میں ایک ساتھ بیٹھے لیکن نہیں بنتی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس یہی جواب دے گا، اللہ وہ اس کی غلطی میری غلطی کوئی نہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کہاں سو رہے ہیں؟ کیا یہی جواب دینے کے اللہ کے پاس بیٹھے ہیں؟ کیا ابھی فرشتہ آ جائے اور روح کھینچ لے اور اچانک کی آنکھ بند ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ یوں بلائے بندے کو، آجا ذرا جواب دے کہ تو نے دشمنی کیوں کی ہے؟ تو نے ابھی غیبت کر کے گھر سے آیا تھا نا، چغلی کر کے آیا تھا، یہ زبان کو گندا کر کے آیا تھا نا۔ فرشتوں آ جاؤ، اس کی زبان کو کھینچو، گلے میں باندھ دے، کان سے چغلی سنے نا، لاؤ پلاسٹک چلاؤ، شیشے پگھلاؤ، ڈالو اس کے کان کے اندر، ذرا اپنے ہاتھ پر پلاسٹک سلگا کر اور ذرا ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیے کتنا سخت لگتا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ کہاں سو رہا ہے؟ کیا اسے اپنا رب یاد نہیں آیا؟ کیا رمضان بھول گیا؟ رمضان میں بھی اللہ نے اتنا اعلان کیا، پکارا، اے میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں ہوں یہاں پر۔ لیکن کیا ہو گیا مسلمان؟ کون سے خواب غفلت میں سو رہا ہے اور رونا رو رہا ہے؟ حکومت کا رونا رو رہا ہے، حکومت ایسی وہ ایسی، روئیے منع نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو رونا سیکھیے نا۔ کب سیکھیں گے؟ اور کب وہ دن آئیں گے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر بھی رونا سیکھیں گے؟ کب معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے گا، کب ماحول بہترین ہوں گے، کب قربانیاں دینے والے بنیں گے، کب قربانیاں دینے والے بنیں گے؟ ہے نہیں کوئی قربانی؟ قربانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی بتایا جائے کہ مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے تو فوراً شروع ہو جائیں گے، کیا ہم جاگیں گے؟ وہ فلانا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، ابھی برائی شروع۔ مزہ آتی ہے غیبت کرنے میں، جتنا مزہ مسلمانوں کو غیبت کرنے مزہ کسی کو نہیں ہے۔ ارے چائے کی لاڑی ابھی موقع مل جائے چائے کی لاڑی پر بیٹھنے کا، کوئی فائدہ نہیں، بحث صرف اسی نام کی بحث ہوتی ہے، ذرا بھی ایسی دین کے نام کی کوئی چیز نہیں۔ غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدمعاشی،
کسی کی عزت کو داغ داغ کرنا، ماں باپ کے آنکھوں سے آنسو بہانے والی قوم ہے تو ہم ہی۔ رو پڑتی ہے ماں، رو پڑتی ہے باپ، رو پڑتا ہے، لیکن وہ بچہ جس کے دل میں وہ دل نہیں ہے اور وہ بے شرم بن کے ماں کے قریب بڑھتا ہے، باپ کے قریب جاتا ہے اور باپ کے عزت کو چھلی کرتا ہے، باپ کے دل کو دکھاتا ہے، ماں کے دل کو توڑتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو ترے تار کر کے رکھ دیتا ہے اور عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے، کپڑے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرم کے نام کی چیز نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں نبی کا مستانہ ہوں، میں نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا وہ انسان تھا جو نبی کے اوپر صحابہ قربانی دینے والے تھے، وہ میرا مزاج بننا چاہیے تھا، لیکن میں کہاں سو رہا؟ مسلمانوں جاگو، کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک یہ ہماری زندگی رہے گی؟ کاش کہ وہ آنکھیں ہماری ہو کے جن آنکھوں سے ہمارے آنسو بہ جائیں، دل ہو کے دل ٹوٹ جائے، اللہ وہ دل عطا فرما دے، رب کریم وہ دل عطا فرما دے۔ اے اللہ میں کہہ تو رہا ہوں اس مجمع کے سامنے، لیکن اللہ وہ درد دل پیدا کر دے کہ ان کے دلوں میں باتیں اتر جائے اور اپنی زندگی بدل دے۔ لوگوں آمین تو کہہ دو، اللہ قبول کر لے، میں اللہ قبول کر لے۔ میں بہت درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مائک تھوڑا دھیرے کرو، بہت ایکو بج رہا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کو اب بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو زندگی ہماری بنتی جا رہی نا دن بدن، اور دن بدن ہم جس طرح ہماری زندگی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اس پر اب غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت آئی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آخر کیا کہتی ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ کون کون تیار ہے معرکے میں جانے کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ عورت آئی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ننھا منا بچہ تھا، گود میں لے کر آ کر پہنچ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر تھا وہ جنگ میں شہید ہو گیا، میرا ایک بڑا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، دوسرا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اے اللہ کے رسول یہ چھوٹے بچے کو گود کا بچہ اٹھا کر لائی تھی، اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ لے کر آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس وار کو روکنے کے لیے ڈھال موجود نہ ہو، تو ان صحابی کو یہ میرا بچہ دے دینا اور کہہ دینا کہ جو ڈھال اگر تیر آئے تو میرے بچے کو آگے رکھ لینا تاکہ میرا بچہ چھلنی ہو جائے اور وہ صحابی بچ جائے اور یہاں پر فتح ہمیں نصیب ہو۔ مسلمانوں ابھی قربانی دینے کے لیے کہا جائے، ایک مسجد کے اندر ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ بات یاد آئی تو ساتھ میں یہ بات بھی لے کر چلوں کہ ہماری مسجدوں کے اندر بھی اب آج کل تو ہم لوگ سارا ڈوز دیتے ہیں ٹرسٹیان کو، اب بیچارہ ٹرسٹی کرے کیا؟ اب ہوتا کیا ہے، اب ہمارا مزاجی بن گیا غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اب ٹرسٹی ہوتے ہیں بیچارے، کوشش تو کرتے ہیں، اب ہوتا ہے کہ مسجدوں کے خرچے اور بھی بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے دیکھا کہ ٹرسٹی اچھی سی گاڑی لے کر جا رہا ہے تو فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں امام کو تنخواہ تو نہیں دی جاتی اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، فوراً شروع۔ جبکہ پورے علاقے میں یہ ماحول بننا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر سے نیت کرے۔ یہ ترکی جو آگے بڑھا ہے نا، ترکی اسی لیے آگے بڑھا، ان لوگوں نے اپنے علاقے میں ماحول بنایا تھا کہ جس مسجد ہمارے قریب میں جو مسجد ہے اس مسجد میں اتنی رقمیں دی جائیں کہ ہمارے اماموں اور مؤذن کی تنخواہ بڑی سے بڑی تنخواہ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ حشاش بشاش اپنے امام کو رکھتے ہیں، اور اطراف و اکناف میں اگر قریب کا کوئی ادارہ ہے
تو 3 علاقے ایک ساتھ ملنے کے بعد اس ادارے کا پورا بجٹ انہی 2-3 علاقے کے اندر سے جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کہا جائے ماشاءاللہ اب تو ڈبے گھومتے ہیں مسجدوں میں، یا تو باہر بیچارہ رومال لے کر کھڑا ہے، مسجد بھی اتنا فقیر بن گیا۔ میں نہ نہیں کہتا ہوں ڈبے نہ گھومنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد بھی اتنا فقیر بن گیا، ہمارے اندر اتنا بھی دل نہیں ہے کہ ہم کچھ روپے لائیں اور رقمیں لائیں اور ٹرسٹیان کو سامنے سے لا کر دے اور کہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہم اتنی رقمیں انشاءاللہ پہنچا دیا کریں گے، آپ ہمارے اماموں کی بہترین سے بہترین تنخواہ کریں۔ ہم خود کوشش کریں گے علاقے کے اندر، ایک آدمی کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ نیت کروں کہ میں 10 آدمی کے پاس سے رقمیں لا کر وصول کروں گا، اور ہر آدمی نیت کر کے اپنے افراد کو لے جا کے ٹرسٹیوں کو پہنچائے اور کہیں کہ ہمارے یہاں کے امام اور مؤذن کی تنخواہ بہترین ہونا چاہیے اور مسجد کا خیال رکھا جائے۔ لیکن ماشاءاللہ دینے والے تو خالی 50 روپے اور بولنے والے بہت لوگ ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں مجاز کے ساتھ 50 روپے دینے کے بعد مول صاحب پنکھوں چالو چھ رہا ہے مسجد میں، مجاز بن گیا۔ دینا اس سے پہلے سنانا، اللہ کے پاس دینے کے لیے بھی ہمیں سنانا آتا ہے۔ اب جاگنے کی ضرورت ہے اور ہمارے مساجد کے اندر اس بارے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اگر یہ مجاز بن گیا، معاشرہ اپنا ماحول بناتا ہے، معاشرے کے اندر اس طرح کا ماحول بن گیا کہ پورا علاقہ مل کر یہ کوشش کرے گی انشاءاللہ کہ ہمارا یہ علاقہ، میں اس مسجد کے اندر آتا ہوں، میری کمائی کے اندر سے مجھے 6,000 اگر تنخواہ ملتی ہے، مجھے اگر 7,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، میں ادھر ادھر خرچہ کرنے کے بجائے میں 200 روپے 300 روپے اگر مہینے میں دینے کی کوشش کروں، اگر اس سے زیادہ تنخواہ ہے تو میں اور ادا کرنے کی کوشش کروں۔ اگر لائٹ بل آتا ہے، اللہ نے اگر کسی کو اور زیادہ دیا ہے تو وہ کہیں کہ میں انشاءاللہ پاؤ خرچہ میں اپنی ذمہ داری پر لیتا ہوں، پاؤ خرچہ میں اپنی ذمہ داری پر لیتا ہوں، اور لے کر ان تک رقم پہنچائے۔ اور میں کہتا ہوں اگر اس طرح کا ماحول بنے تو یاد رکھو کہ ہر جگہ مسجدوں کا ایک بہترین ماحول بن سکتا ہے۔ اب یہ جو ماحول جو ہمارے اندر خستہ حالی کی بہت زیادہ، اب جو باتیں ہو رہی نا وہ کیسی باتیں مان، لوگوں تسبیح پڑھو، نماز پڑھو، بہترین، میں نہ نہیں کہتا خوب تسبیح پڑھو، خوب قرآن کریم پڑھو، لیکن کیا اپنے قریب کے علاقے کی مسجد کا خیال بھی نہ رکھیں؟ خوب نمازیں پڑھو، خوب روزے رکھو، لیکن کیا غیبت بھی نہ چھوڑیں؟ کیا ہم چغلی بھی نہ چھوڑیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مسجد کے اندر ہم اتنا کریں، بلکہ مسجد میں ایک ایسی کمیٹی بھی بنائی جائے کہ جس کمیٹی کے اندر ہم اتنی رقمیں پہنچائیں اور پورے علاقے کے اندر تلاش کیا جائے، اور پورے علاقے کے اندر تلاش کر کے یہ دیکھا جائے کہ ان علاقے کے اندر کون غریب ہیں، ان غریب تک بھی ہماری رقم پہنچے، صرف پہنچے نہیں، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کروائے۔ پوری فہرست پورے علاقے کے، بھائی اتنے افراد ہیں جن کے روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، یہ علاقہ ایسا علاقہ بنے کہ ان علاقے کے اندر باہر جا کر یہ لوگوں کو بتائیں کہ آؤ ہمارے علاقے کے اندر آپ کو غریب انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ لیکن کب ہوگا؟ آپس میں لڑنا بند کریں تبھی تو ہوگا نا، غیبت چغلی بند کریں تبھی تو ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کرنا بند کریں تبھی تو ہوگا۔ لیکن ابھی باہر نکلیں گے تو کہیں گے مولانا نے سچ کہا، بہت اچھی پیاری باتیں کہی۔ مولانا میں اکثر بیان کرنے جاتا ہوں، جب باتیں کرتا ہوں تو باہر نکل بہت اچھی باتیں کہی، مولانا لوگ ایسے ہی، ارے بھائی یوں کہتا مولانا ہم ایسے ہی ہیں۔ اپنی طرف کہاں اپنی طرف انگلی اٹھے؟ اپنی طرف تو انگلی جب اللہ کے پاس جائیں گے نا، اللہ جب پکڑے گا تب اپنی طرف انگلی اٹھے گی کہ اللہ معاف کر دے۔ ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے جب اللہ ڈنڈے بجائے گا تب عقل ٹھکانے آئے گی، اس سے پہلے ہمارے عقل ٹھکانے نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماحول کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے، روزی کے ماحول کو ہمارے علاقے کے اندر بنائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے ایسے گر ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ہماری زبان تو خالی غلط بولنے پر لگی ہوتی ہے، ہم یہ دیکھ کر کہہ دیتے کہ ان کے پاس ٹو ویلر ہے، ان کے پاس گاڑی ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے، لیکن جب اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو کھانے کے لیے ان کے پاس رقمیں نہیں ہوا کرتی۔ کتنے گھر ایسے گھر ملتے ہیں
کہ بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس رو رو کر کہتے ہیں کہ امی کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پیٹ میں کھانا نہیں گیا، کچھ تو لا کر دیجئے۔ اور وہ باپ بیچارہ تڑپ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کے گھومتا اور پھرتا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد یہاں تک کہ کتنے لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ سیٹ کے پاس جاتے ہیں، سیٹ بھی گالی دے کر بھیج دیتا ہے کہ میرے پاس ہی کچھ نہیں تو میں تجھے کیا دوں گا۔ وہ بیچارہ گھر آتا ہے اور گھر آ کر بچے کو بیچارہ سلا دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹے سو جا، میں انشاءاللہ ابھی کچھ انتظام کرتا ہوں، اور بچے کو اسی طرح سلا دیا کرتا ہے۔ یہ ایک لاک ڈاؤن کے اندر ایک عورت کا واقعہ مجھے ملا کہ وہ عورت، اس کا بچہ گود میں تھا، تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، یہاں تک کہ اس عورت کے کھانا کھانے کی وجہ سے دودھ سوکھ چکا تھا۔ اس نے آخر میں اپنی زبان نکالی اور اپنے لال کی طرف بڑھا کر کہا، بیٹے اس زبان کو چوس دے، مجھے تیرے پاس دینے کے لیے کوئی رقم موجود نہیں، کچھ کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ مسلمانوں کہاں سو رہے ہیں؟ ہمیں تو ادھر ادھر کی باتوں سے فرصت کہاں ملتی؟ لوگوں اگر نبی ہے ہمارے پاس تو اتنا تو کرتے کہ مسجد میں آ جاتے یا تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ جاتے اور اللہ سے کہتے، اے اللہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے غریب ہوں گے، اللہ تو ان کے روزی کا انتظام فرما دے۔ لیکن دعا کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگوں تڑپنا سیکھو، اللہ ہمارے اندر تڑپنے کا مادہ پیدا کرے گا۔ ایک عالم نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ ایک انسان صبح میں روزانہ صرف نکلتا ہے، روزانہ اگر نکلے، اور روزانہ نکلتا ہی اگر وہ افراد کو دیکھ رہا ہے کہ ٹو ویلر پر جا رہا ہے، گاڑی پر جا رہا ہے، تو وہ دل میں سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پریشان ہوں گے، ان کے گھر میں ہو سکتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بیچارہ کمائی کے لیے نکلا ہو، تو بس وہ دل میں دعا کر دے کہ اے اللہ یہ بندہ جو جا رہا ہے، وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اگر صحیح مقصد اللہ تو اس کے اندر کامیابی عطا فرما، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ بندہ اگر رو کر روزانہ اگر اس طرح چلنے والوں کے اوپر دعائیں دیتا رہے گا، وہ عالم اللہ والے نے لکھا ہے کہ اس کی برکت سے ایک دن وہ آئے گا، اس کی برکت سے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے بھر کر لوگوں کو دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کب بھر کر دے گا؟ جب آئے گا تب تو بھر کر دے گا نا، جب اپنے پاس ہوگا تبھی تو بھر کر دے گا نا، اپنے پاس ہے ہی نہیں تو بھر کر کس طرح دے گا؟ تم مزاج بنائیے اپنے اندر، اپنا کچھ دل جگائیے، سوتے مت رہیے، اپنے دل کو جگائیے، اپنے پڑوس والے کے لیے جاگنے والا مزاج بنائیے، اپنے گھروں میں ماحول بنائیے، اپنے بچوں کے اندر ماحول بنائیے۔ کوئی فقیر آیا تو بچوں کو یہ نہ کہے کہ انہیں بھگا دیں، بلکہ یہ کہیے کہ بیٹے کس حال میں ہوگا، جا یہ روپیہ لے جا، 1 روپیہ اس کو دے دے، اور اللہ سے دعا بھی کر دینا کہ اللہ مجھے بھی قبول فرما لے۔ تو بچے کے دل میں بچپن سے اگر نیک جذبات ڈالنے والا ہے تو باپ ہی ہے، اور برے جذبات ڈالنے والا بھی ہے تو باپ ہی ہے۔ ہمارے یہاں تو بچہ ماشاءاللہ پاس قریب بیٹھا ہے بچہ، اور باپ برائی کر رہا ہے ماں کے سامنے، بیوی کے سامنے شوہر برائی کر رہا ہے، کیا میرے بھائی ایسے ہے، میری بہن ایسی ہے، فلانا ماما ایسا ہے، فلانا چچا ایسا ہے، میرے تائی ایسے ہیں، بازو والے ایسے ہیں، پڑوس والے ایسے ہیں۔ بچے کو بچپن سے اگر کوئی برائی اگر ڈالنے والا کوئی فرد ہے تو یہی باپ ہے جو اپنے بچوں کے دل میں برائی ڈال رہا ہے، اور یہی ماں ہے جو بچوں کے دل میں برائی ڈال رہا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد یہ بچہ جو برا بنتا ہے انہی ماں باپ کے پاس۔ ہماری زندگی اسی طرح گزرتی ہے، اور یاد رکھو کہ اصل قربانی جو اصل ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی اسی کا نام ہے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کے حوالے اپنی زندگی کو کرتے، کہ ہمیں کوئی لوگوں سے سروکاری نہیں ہے۔ لوگوں سے سروکاری صرف اس بات کی ہوگی کہ ہم ان کے غم میں مر مٹیں گے، لیکن ان کو غم دینے والے انشاءاللہ نہیں بنیں گے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ہم ان کے لیے غم دینے والے نہیں بنیں گے، بلکہ
ہم ان کے غم میں مرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے، لیکن عام معاشرہ اس طرح نہیں ہے۔ دیکھو یہ بات وہ کہہ رہا ہوں، معاشرے کی خرابی کی باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزہ نہیں آئے ایسی باتیں سننے میں کہ مولانا کہاں بچ پائے یہ زندگی سے، آپ تو بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ بتلاؤ، تیار ہو تو میں بتلاؤں انشاءاللہ، بتلاؤں۔ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر ان گناہوں سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے، وہ ہر انسان کے اندر زیادہ گناہ نہیں ہوتے، یاد رکھنا، وہ کچھ ہی گناہوں کا مرکب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صرف غیبت کا مادہ زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر چغلی کا مادہ زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے اندر بھائی بہن کی برائی کا مادہ زیادہ ہوگا، یا بھائی بہن کو ستانے کا مادہ، یا کسی کے اندر ماں باپ کو تکلیف دینے کا مادہ، کچھ نہ کچھ برائی ہوگی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک ڈائری بنائے، اس ڈائری کے اندر کیا کریں، کیا کریں، وہ اپنے گناہوں کو لکھیں کہ میرے سے غیبت ہوتی ہے۔ رات کو جب وہ سوئیں تو اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، میں نے صبح سے لے کر شام تک یہ گناہ کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور صبح میں اٹھے تو سوچے کہ یہ گناہ اب کل میں انشاءاللہ آج پورا دن گزاروں گا، انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ کوشش کریں، اگر نہ بچ پائے تو رات کو پھر اللہ سے کہے اللہ بچنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نہیں بچ پایا اللہ، آج میں پھر نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے گناہ نہیں ہوگا۔ صبح پھر اٹھے، پھر دیکھے کہ انشاءاللہ آج سے پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر کوشش کریں، ہو سکتا ہے پیر پھسل جائے، پھر نہیں کر پائے، پھر رات کو سوئے تو اللہ سے یہ کہہ کر سوئے کچھ دن نہیں گزرے گے انشاءاللہ آپ کے اندر سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک عالم دین ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک عام انسان تھا، ان کو کسی نے بتلایا، ہمارا سید احمد خان مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تھا، بتلایا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا، لکھا مکمل، اور لکھنے کے بعد اس نے چھوڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ چند ہی سال گزرے کہ وقت کا بہت بڑا وہ ولی انسان بنا کہ وہ کسی پر نگاہ ڈالتا تھا، اس نگاہ کی وجہ سے سامنے والوں کی زندگی بھی تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولو اللہ اکبر کبیرہ، زبان سے اللہ اکبر کے نعرے نکلنا چاہیے، زبان ہماری گونج جانا چاہیے کہ کیا پیاری بات ہے کہ اللہ ہماری زندگی کو بھی اللہ ایسی بدل دے۔ ایسے ہے اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو، ایک دکاندار اپنے دکان کے اندر دیکھتا ہے کہ کس مسائل کی وجہ سے مجھے کمائی ملتی نہیں ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے اس اعتبار سے بدلنے کے اپنے آپ کو۔ تو یاد رکھو، اگر زندگی کے دکان کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے زندگی کو بدلنا چاہتے ہو، برائیوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو، تو انسان اپنے آپ کی محنت کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْدِدْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اے لوگو استغفار تو کرو، اپنے رب کو منا کر تو دیکھو، گناہوں کو چھوڑ کر تو دیکھو۔ یمددکم مدرارا، میں بارش برساؤں گا کھیتوں کے لیے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت ایسی طاقت کر دوں گا کہ لوگ ڈرنے لگ جائے تم سے، لوگوں کے اندر آپ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ قرآن اعلان کرے، پڑھنا، قرآن شریف پڑھنے کی بات تو لوگ کہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ایک ایک آیت قرآن کریم جھنجھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ قرآن کریم یوں کھولتے تھے، قرآن کریم کی طرف یوں نگاہ پڑتی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اس کو پڑھ سکوں، اور یوں کر کے کام دینے گرتے تھے، ہوش بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہوش آتا تھا پھر یوں قرآن کریم دیکھتے تھے اور کہتے تھے
اللہ اللہ مجھے اتنا بہترین پیارا کلام آپ نے عطا فرمایا، اور ہمارے نمازوں میں بھی دل نہیں آتا، نمازوں میں دکانوں کے حساب ہو رہے ہیں، نمازوں میں برائیاں ہو رہی ہے کہ ابھی گھر جانے دو میں اس کو چھوڑتا ہوں، بات چھوڑوں گا نہیں۔ مسجد سے نکلتے نکلتے کہتا آدھے دو جو بتلاؤ، میں نے باہر نکل کے بتلاتا ہوں اس کو، جبکہ یہ مسجد مانگنے کی جگہ تھی، ہم نے برائیوں کا اڈا بنا دیا۔ یہاں سے وہ لوگ تھے کہ جو اپنی زندگیوں کو بدل کے نکلتے تھے، لیکن آج ہم وہ لوگ ہیں کہ یہاں سے ہم برے بن کے نکل رہے ہیں۔ لوگوں اپنے آپ کو اب بدلنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے اگر انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو یاد رکھو طاقت دینے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ یہاں تک حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وہ نوجوان جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، زندگی غیبت میں گزاری، زندگی غفلتوں میں گزاری، زندگی برائیوں میں گزاری، زندگی موسیقی میں گزاری، زندگی غفلت میں گزاری، اور گناہ کرتے 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 اور عیاشی کرتے کرتے زندگی گزار کر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے، دانت اس کے گر جاتے ہیں، آنکھوں سے سنوائی بند ہو جاتی ہے، زبان سے صحیح معنی میں بولا نہیں جاتا، دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، بدن جھک جاتا ہے اور پیروں میں راشا طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ کپ کپانے لگتا ہے، ہاتھوں میں لاٹھی آ جاتے ہیں، بندے سے بولا نہیں جاتا جس طرح بولنا چاہیے، بچوں نے گھر سے دھتکار نکل کر نکال دیا، ابا بہت کھانستے ہو گھر سے نکل جاؤ، ہمیں کھانسی کی آواز کان میں پڑتی ہے، نیند نہیں آتی، اس بڈھے کو گھر سے، اس بوڑھے میاں کو گھر سے نکال دیا، اس ضعیف کو گھر سے نکال دیا، وہ بڑا شخص گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی میں نے گناہوں میں گزاری، زندگی میں نے غفلت میں گزاری، زندگی میں نے عیاشی میں گزاری، ایک وقت بھی میں نے اللہ کو اپنے زبان سے صحیح معنی میں یاد نہیں کیا، اور میری زندگی پوری کی پوری عیاشی میں گزری ہے، اب بڑھاپا آ چکا ہے، پیروں میں راشا طاری ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، زبان کام نہیں کر رہے، کانوں سے سنوائی نہیں، جس طرح سننا چاہیے سن نہیں سکتا، بیچارہ بڑھا گھر سے نکلتا ہے، لاٹھی ٹیک کے نکلتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، میرے رب کو مناؤں کہ آج میرا رب مجھے سن لے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب جیسے ہی آتا ہے مجھے پکارتا ہے، میں اس سے پہلے میرے نبی میں اس کو پکارتا ہوں کہ بندے مال تو صحیح میں دینے والا ہوں، تجھے جا معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کچھ دل جاگا ہو تو اب بھی معافی مانگ لو اللہ سے، کاش کہ آپ کا دل جاگ گیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ مجھے بدل دے، ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں ایسے گناہ ہو اور اللہ اب کل قیامت کے دن سب کے سامنے مجھے کھڑا کر دے اور کہے آ جاؤ اسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑ لو، زنجیروں میں چکر دو اور اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دو، اللہ اس سے پہلے ہمیں بھی معاف فرما۔ لوگوں اگر دل جاگ گیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے نا، رحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ آج نیت کر لو، نیت کر لو، ہم غیبت نہیں کریں گے، زبان تجھے غلط استعمال نہیں کریں گے، ماں ہے، معافی مانگیں گے، قدم میں گر جائیں گے۔ ایک بچہ مجھے ایک بار روتے روتے کہنے لگا مولانا میرے لیے دعا کرنا، میں اپنی ماں کو اور باپ کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے اس کو جب سینے سے لگایا، وہ بچہ کچھ دن کے بعد کہنے لگا مولانا آج میری زندگی وہ زندگی ہے، میرے ماں باپ مجھے ولی مانتے ہیں گھر کے اندر۔ بچوں اگر بچے ہیں تو قدموں میں گر جاؤ ماں باپ کے، بوڑھے ہو چکے ہیں اگر ماں باپ بھی بوڑھے ہیں آپ کے تو ماں باپ کے پاس جا کر معافی مانگ لو کہ جوانی میں آپ کو ناراض کیا ہوگا۔ لوگوں اگر کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے ناراض کر کے ماں باپ کو بھیجا ہے تو ان کی قبروں پر جا کر خوب پڑھو قرآن شریف، خوب پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے ہمیں معاف کر دے، اور ان کے لیے خود صدقات نکالو، ان کے لیے خوب ایثار ثواب کرو تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لوگ اب بدلیں گے انشاءاللہ، نیت کرتے انشاءاللہ، پکی سچی نیت کرو، اللہ کرے کہ میں تو بس بات کہہ گیا ہوں،
ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، کہہ تو گیا دل یہ چاہتا ہے کہ سب کا پیر پکڑ پکڑ کر کہوں کہ لوگوں غیبت، چغلی، بغض، حسد، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکے سے بچ رہے۔ نیت کر لو ماں باپ کا نہ دل چھلنے نہیں کریں گے، کسی کی عزت کو داغدار نہیں کریں گے، چادریں نہیں پھاڑیں گے کسی کے اڑوس پڑوس والوں کو ستائیں گے نہیں، انشاءاللہ سامنے سے جا کر کہیں گے بھیا غلطی ہو گئی معاف کرنا۔ اگر اپنی بھی غلطی ہے نا، ٹرینوں میں بھی چلے یاد رکھو اگر اپنی غلطی ہو لیکن پھر بھی سامنے سے معافی مانگ لے، یہ سامنے والے کی بھی غلطی ہو اور اپنی بھی غلطی ہو، اگر سامنے سے معافی مانگ لے تو آدمی معاف کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہاں تو حال یہ ہے اپنی غلطی خود کی غلطی ہے تب بھی سامنے سے بھائی تیری غلطی ہے، یوں سینہ تان دیتے ہیں، تب تک سینہ تان ہو گے نا، دیکھ رہا ہے سمجھے۔ اور معافی مانگ اگر کوئی دشمنی ہوئی، ایک بات اور خاص، اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اگر غلطی نہ ہو تب بھی اس کے پاس معافی مانگنے جانا ہے انشاءاللہ، نہیں معاف کرے پھر بھی جانا، یوں سمجھنا کہ غلطی ہم بھی بہت کرتے، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے، اللہ کہے بھائی میری غلطی تھی تھوڑی تھی، تیری غلطی تھی، میں نہیں معاف کروں گا، جا، کیا کر لو گے آپ؟ جانا تو ہے نا اللہ کے پاس، بھائی میری غلطی کہاں تھی، تیری غلطی، جا جہنم میں جا، کوئی بچانے والا نہیں۔ اس لیے آپ یہ نیت کر لیں انشاءاللہ غلطی ہو یا نہ ہم اللہ سے ہم لوگوں سے معافی مانگیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا غلطی ہماری نہیں تھی، معافی مانگیں گے، اور علاقے کا ماحول انشاءاللہ بدلیں گے۔ یہاں ایک ایک فرد وہ ملے کہ انشاءاللہ ایک بھی فرد ایسا نہ ہو کہ جو غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو، بات کرے تو اپنی زندگی کے بارے میں بات کرے یا دینی ماحول بنانے کی باتیں کریں۔ دوسری بات علاقے کے اندر ماحول بنائیں، مسجد کو بہتر سے بہتر، اور لوگ ہر افراد کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ رقم مسجدوں کو دیں، اور یہاں کے مسجد کے امام، مؤذن اور یہاں کے تعلیم دینے والے استاذوں کی تنخواہ بہترین سے بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، جو بات کہی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور جو بات کہی گئی سنی گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔